لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. عورت کی زندگی کے یہ دو بہت اہم پہلو، ایک طرف بحیثیت بیوی اور دوسری جانب بحیثیت بیٹی. عورت مالی اعتبار سے جو اہمیت و فضیلت رکھتی ہے وہ اتنی واضح ہے کہ میں اس جانب جا ہی نہیں رہا ہوں. لیکن یہ باقی دو اہم ترین پہلو ایک سورہ روم کی آیت میں بیان کیا گیا اور ایک سورہ کہف. عورت کی زندگی کا پہلا پہلو وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ہو. اور عورت کی زندگی کا دوسرا پہلو ذرا سے مبہم الفاظ، سورہ کہف: مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت تو بنے، لیکن ثواب اور امید کے اعتبار سے باقیات صالحات ہی تمہارے کام آئیں. اب یہ جو آیت، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو اپنے عنوان کا حصہ بناؤں، صرف ایک حدیث کی مدد سے اس جملے کو واضح کر دوں کہ یہ عورت کی زندگی کے دوسرے اہم ترین پہلو کو بیان کر رہی ہے. ایک حدیث، تمام تفسیروں میں آپ کو یہ حدیث بھی ملے گی اور اس سے پہلے ایک مسئلہ بھی ملے گا. کہ قرآن یہ تو کہنے کہ دنیا کی زندگی کی زینت، کہ تمہاری دولت، کہ تمہارے بیٹے، لیکن نہ ان سے کوئی امید رکھنا اور نہ ہی یہ تمہیں وہ ثواب دلوا سکتے. وہاں پہ بہت مشہور حدیث جس میں امام معصوم نے یہ فرمایا کہ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ویسے ہی اس کا مال اس کے لیے بیکار ہو جاتا، اور جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ویسے ہی اس کے بیٹے اس طرح سے اسے فراموش کر دیتے. ایسا لگتا ہے کہ کبھی ان کا کوئی باپ تھا ہی. لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ تو دنیا کی حد تک کام آئیں گے، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد کام آنے والی چیز ہے باقیات الصالحات. اب یہ بحث تمام تفاسیر میں سورہ کہف کی اس آیت کی تفسیر شروع اس چیز سے ہوئی. یہ ہے کیا چیز باقیات الصالحات؟ ذرا غیر واضح لفظ ہے، باقی رہنے والی نیکیاں. والباقیات الصالحات اگر ڈکشنری کھول کے دیکھیں تو ترجمہ یہی ہوگا باقی رہنے والے نیک کام، نیکیاں. وہ کیا؟
اب مختلف علماء نے مختلف نظریے قائم کیے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک حدیث آتی ہے، صرف ایک حدیث، اور پھر میں اپنے 2 دن کے موضوع کو رد دیتا ہوا آخر مجلس میں اس آیت پر دوبارہ آؤں، لیکن صرف ایک حدیث جل کے مسئلہ ذرا سا پیچیدہ بن گیا کہ قرآن نے دنیا کی زندگی کی زینت میں تو نام لے لیا مال اور بیٹی، ثواب اور امید میں نام نہیں لیا کیا چیز؟ باقیات الصالحات تھا، یعنی باقی رہنے والی نیکی، لا محل مومن تو ہر پریشانی کی طرح سے اس آیت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے امام معصوم کی بارگاہ میں پہنچا اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ سورہ کہف کے اندر باقیات الصالحات کسے کہا گیا؟ کیا یہ مسجد کا بنانا جو ہمارے یہاں ایک لفظ بہت رائج ہو گیا ہے صدقہ جاریہ، اور یہ کہہ کے رائج ہوا ہے کہ صدقہ جاریہ اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا. راوی کہہ رہا ہے کہ قرآن نے لفظ باقیات الصالحات باقی رہنے والی نیکی کسے کہا؟ کہیں کوئی مسجد ہے؟ کیا کوئی کتاب ہے؟ کیا کوئی یہ تبلیغ کا کام ہے؟ کیا کوئی یتیم خانہ بنانا؟ کیا بیماروں کے لیے اسپتال ہے؟ کیا ہے کیا چیز؟ اب یہ ساری چیزیں نیکیاں ہوں گی، بات نیکیوں کی نہیں ہو رہی. اس آیت میں کیا چیز آئی؟ امام نے فرمایا کہ باقیات الصالحات سے اس آیت میں مراد تمہاری بیٹیاں. اور آیت کے اگر پہلے لفظ کو دیکھیں، پہلے حصے کو، تو یہ میچنگ بھی ہو رہی. البنون کہا بیٹے تمہیں دنیا کی زندگی میں زینت دیں گے، کہ بیٹیاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی تمہارا خیال کریں گی، تمہیں ثواب بھی دلوائیں گی، اور انہی سے امید کی جاتی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے بہترین عمل بیٹی کی پرورش کرنا. وعملا، دیکھیں ایک عمل عین سے ہوتا ہے، ایک عمل حمزہ یعنی الف سے. قرآن میں عین والا لفظ نہیں آیا، حمزہ والا آیا، جس کے معنی ایکسپیکٹیشن، امید. آج بھی آپ جا کے خاندانوں میں دیکھ لیں، باپ اور ماں کے مرنے کے 5 سال بعد بیٹے بھول جائیں گے، بیٹی آج بھی نماز مغفرت کے والدین پڑھتی آپ کو نظر آئے. بلکہ عجیب مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کے ماحول، اور خاص طور پر ہندوستان کے ماحول میں کہ جہاں ہندو کلچر کا اثر نفوذ بہت زیادہ، بیٹی سسرال میں جا کے طرح سے اپنے میکے سے کٹ جاتی، پھر بھی ماں کی خدمت وہی کرتی، پھر بھی ماں کی خدمت وہی کرتی. مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ اس آیت پر ہمیں بعد میں آنا، ابھی تو چونکہ 2 دن ہم ترجمہ کر رہے اور ترجمے میں یہ بات واضح نہیں ہو پا رہی کہ قرآن کا اصلی پیغام کیا ہے. اس لیے حدیث کی مدد سے میں نے ترجمہ مکمل کیا. اب ایک بار مسلسل ترجمہ کرتے ہوئے، المال والبنون، مال اور بیٹے تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن بیٹیاں ہیں کہ جن کا ثواب بھی زیادہ اور جن سے امید بھی زیادہ. یہاں کر کے ابھی اس آیت پہ بات نہیں کرنا، یہ صرف یہ واضح کرنا تھا کہ پہلی آیت عورت کی بحیثیت بیوی ہونے کے پہلو کو بیان کر رہی. جب اللہ اسے بیوی بناتا تو رحمت دیتا، مودت دیتا ہے، سکون دیتا، اور جب اللہ اسے بیٹی بناتا ہے تو وہ تمہارے لیے ثواب بھی لے کے آتی ہے، امید بھی اسی سے آئے، اور ہمیشہ رہنے والی نیکی بھی بنی. قرآن کی 2 آیتوں نے عورت کی زندگی کے 2 اہم پہلو ہمارے سامنے بیان کیے. لیکن یہاں جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو 2 اور مختصر جملے عرض کر اور پھر اپنے 2 دن کے موضوع کو آگے بڑھاؤں. پہلی بات بہت مشہور حدیث، ہر ایک کو معلوم، صرف یاد دہانی کے لیے بتانا. امام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا بھی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور بیٹی بھی اللہ کی طرف سے تحفہ.
مگر بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں رحمت. اور یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو جو اللہ نعمت دے گا قیامت میں ہر نعمت کا حساب دینا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہر نعمت کا حساب دینا. رحمت جو اللہ دیتا ہے وہ بغیر حساب ہے, اس کا کوئی حساب نہیں دینا. اب یہ جملہ بھی یعنی امام کی حدیث, بیٹیاں رحمت ہیں. اور دوسرا جملہ کائنات کا تحفہ بیٹا بھی ہے اور بیٹی. بہترین تحفہ بیٹی ہوتی ہے, بیٹا نہیں. آج کتنے ایسے واقعات ہیں ہندوستان میں, کو خاص طور پر الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے پہلے سے پتا چل گیا بیٹی پیدا ہونے والی ہے ایموشن, اس کے حرام حلال گناہ عذاب خدا کے پہلو کو بیان نہیں کر رہا. یہ الٹی عقل اور اوندھی کھوپڑی کے والدین کی بات کر رہا ہوں. بیٹا چاہیے, بیٹا چاہیے, بیٹا چاہیے, بیٹیوں کا گلا پھوٹا جا رہا. 1400 سال پہلے کا جاہل عرب معاشرہ ہو کہ آج صاحبان ایمان تک کے معاشرے میں خرابی آ چکی. مگر امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, یاد رکھو جب تحفہ دیا جاتا تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دینے والا کون. اب جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا اچھا تحفہ دے گا. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ کون ہے. آنے والا مہمان جتنا بڑا ہوگا اتنا اچھا تحفہ اس کو دیا جاتا. کائنات کا سب سے افضل انسان نہیں کہو, کائنات کی سب سے افضل شخصیت بارگاہ الہی خدا, اور کائنات کا سب سے اچھا انسان رسول خدا. اب رسول اللہ سے ملاقات کے لیے معراج کی رات جا رہے ہیں, اور اس رات کو پیغمبر کو جو تحفہ اللہ نے دیا ہے اس کا نام ہے فاطمہ. حدیث آپ کو یاد ہوگی, پیغمبر فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھے یہ تحفہ ملا. فوجود فاطمہ یہ معراج کی برکت ہے, یہ معراج کا تحفہ ہے. اور یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر, تو پہلے سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایک ایک جملے کو لوگ پکڑتے ہیں, اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ مسائل کی ایک روایت پڑھی اور فوراً سوال آ گیا کہاں سے پڑھو. یہ سوال ہم ہی لوگوں سے ہوتا تاکہ کوئی کچھ بھی پڑھ کے چلا جائے, مومن کو پرواہ نہیں. تو یہاں پہ رک کے ایک بات کہتے ہیں کہ ہمارے نظریے کے حساب سے معراج ایک بار نہیں کئی بار ہوئی. کچھ معراج اعلان رسالت سے پہلے ہوئی, کچھ معراج اعلان رسالت کے بعد ہوئی. جو مشہور معراج ہمارے یہاں 27 رجب کو منائی جاتی وہ اس وقت ہے کہ جب حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کا انتقال ہوا, اور آخری معراج, اور اللہ نے رسول کو آسمان پر بلا کر ہجرت مدینہ کا حکم دیا. وہ آخری معراج ہے جس کے واقعات شب معراج 27 رجب کو پڑھے جاتے ہیں. لیکن ہمارے حساب سے, ہمارے نظریے سے, ہماری احادیث سے, ہماری تاریخ سے, ہماری سیرت کی کتابوں سے ثابت ہے کہ کئی بار رسول معراج پہ گئے. اسی سفر میں سے ایک میں اللہ نے تحفہ فاطمہ رسول کو عطا کیا. امام کا جملہ یہ نہیں ہے, امام کا جملہ یہ کہ اگر بیٹی سے بہتر اس کائنات میں کوئی تحفہ ہوگا تو سب سے بہتر تحفہ دینے والا ہے, اور سب سے اچھا مہمان جا رہا ہے وہ سب سے بہتر تحفہ دے گا. بیٹی دینا یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کے بہترین تحفے کا نام بیٹیاں ہوتی ہیں. اور اس جملے کو اگر میں آگے بڑھاؤں اور آگے بڑھاؤں, لیکن ابھی آگے بڑھاؤں تو آج کی مجلس پہلے 2 دن کی مجلس سے ربط نہیں رہے گا. تو بس بات تو یاد روکیے کہ بہترین تحفہ پروردگار اپنے حبیب کو دے گا, اور وہ بیٹی ہے, مگر ایک ایسی بیٹی جس نے اس انداز سے اپنے بابا کے مشن کو پورا کیا. ایک شہزادی کا ایک لقب امو ابیہا, جس کی تشریح میں اس وقت نہیں جا رہا. بابا کے مشن کو اس طرح پورا کیا کہ صاحبان ایمان کو
سب سے زیادہ زمانے کے امام کی تیاریاں شہزادی کونین نے کرائی. اس جملے کے رب کو دیکھیے گا. بابا کا مشن کب پورا ہوگا؟ جب رسول کا وہ وارث آتے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پوری دنیا میں اس اسلام کو نافذ کرے گا، تب رسول کا مشن پورا ہوگا. اور اس کے لیے سب سے زیادہ تیاری شہزادی کونین نے کرائی. یعنی جتنی امام زمانہ کی تیاری شہزادی کرا رہی ہے، وہ گویا اپنے بابا کے مشن کو مکمل کر رہی. شب جمعہ کا تیسرا پیغام تو باتیں کرا گئی تھی، سلسلی طور پہ آدمیوں سے دوہرا دعا. کوئی دعا بغیر وسیلہ فاطمہ کے قبول نہیں ہوتی. ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم الا وفرج الله همه ولا مهموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته. جہاں پہ یہ ذکر سیدہ حدیث کسا کی شکل میں ہوگا، وہاں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہر پریشان حل کی پریشانی دور ہوگی اور ہر طالب حاجت کی حاجت پوری ہوگی. محمد صلی اللہ بادر موسیٰ کا واقعہ تو میں نے صرف اس لیے پڑھا کہ نام سیدہ کی اہمیت واضح ہو، لیکن جو اصل پیغام تھا وہ یہ کہ ہر حاجت پوری ہوتی ہے ذکر سیدہ سے، جس کی سب سے بڑی دلیل خود یہ حدیث کے ساتھ. اور وہ تو اس سے پہلے وعدہ گزرے کہ یہاں پہ یہ ذکر سیدہ ہوگا، ملائکہ رحمت اس کو اپنے گھیرے میں لے لیں. اور گناہ ہم نے کیے ہیں، ملائکہ ہمارے لیے استغفار کریں گے کیونکہ ہم نے ذکر سیدہ کر دیا. یہ حدیث کسا کو پورا ترجمہ نہیں پڑھنا. اور ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ مولانا وہ حدیث کسا میں تو سارے پنجتن کا ذکر ہے تو، لیکن کس کے حوالے سے ہے؟ پنجتن کا ذکر بھی ان کے اپنے حوالے سے نہیں ہے، اس حوالے سے ہے کہ ہم فاطمہ کو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. اصل میں فاطمہ ہے، ان کو دیکھو یہ فاطمہ کے بابا ہے، ان کا تعارف کے فاطمہ کے شوہر ہیں، ان کا تعارف کے فاطمہ کی اولاد ہے. اصل حدیث کسا میں ذکر فاطمہ کا، ہر ایک کا تعارف فاطمہ کے ذریعے ہو رہا. یہاں پہ مجھے اپنے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب قبلہ کا ایک جملہ یاد آ رہا. اب حدیث کسا کے اس جملے کی تشریح اور وضاحت کہ رسول خدا کے ہوتے ہوئے مرکز تعارف فاطمہ کو بنایا گیا، حلال مشکلات علی مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے مرکز تعارف فاطمہ کو بنایا گیا. علماء اس کے حوالے سے کتنی ساری بحثیں کی ہیں، وجوہات بتائی ہیں، اور وہ ساری اپنی جگہ صحیح. خالی اسی کو دہرانے لگوں تو ایک اشرا بھی کم ہے. مگر صرف ایک بات جو میرے مرحوم استاد اکثر بیان کرتے ہیں وہ بنیادی اعتبار سے فرماتے ہیں کہ اگرچہ سب ایک ہی نور کے ٹکڑے، مگر بہرحال اللہ نے دنیاوی رشتے تو دیے، ایک کو باپ بنایا، ایک کو بیٹی بنایا، ایک کو شوہر بنایا، ایک کو بیوی بنایا. کہا کہ اس حدیث کسا میں اگر آپ دیکھیں تو چادر یمانی کے لیے جتنے بھی ان کا ایک دوسرے سے رشتہ، اچھا رشتے کی دو قسمیں، ایک براہ راست اور ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے، ایک بل واسطہ یا انڈائریکٹ ریلیشن ہوتا. حدیث کسا باقی جتنوں کو دیکھے ان کا ایک دوسرے سے رشتہ اگر کچھ سے براہ راست ہے تو کچھ سے انڈائریکٹ. صرف ایک ذات ایسی ہے جس کا رشتہ سب سے براہ راست. اگر رسول خدا کو مرکز بنایا جاتا تو یقیناً علی اور رسول ایک نور سے ہیں، مگر دنیاوی اعتبار سے رشتہ بنا خسر اور داماد کا. یہ براہ راست رشتہ نہیں. داماد اور خسر کا رشتہ اس خاتون کے ذریعے ہوتا ہے جو ایک کی بیٹی ہے اور ایک کی بیوی. اگر مرکز تعارف مولا کو بنایا جاتا تو مولا کا رشتہ حسنین سے براہ راست سے اولاد،
زہرا سے براہ راست ہے بیوی، رسول خدا سے انڈائریکٹ وے میں ہے بیوی کے شوہر۔ اگر مرکز تعلق حسنین کو بنایا جاتا، ماں سے رشتہ براہ راست، باپ سے رشتہ براہ راست، نانا سے رشتہ براہ راست نہیں ہوتا ہے، ماں کے ذریعے ہوا کرتا۔ تو جس ذات کو آپ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے بات کر رہے تھے مرحوم مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب علیہ اللہ مقامہ، کہا کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کا سب سے رشتہ براہ راست ہو بجز فاطمہ کے۔ یہ باپ ہے، باپ بیٹی کا رشتہ براہ راست ہوتا ہے، یہ شوہر ہے، شوہر بیوی کا رشتہ براہ راست ہوتا ہے، یہ بیٹے ہیں، بیٹی اور ماں کا رشتہ براہ راست ہوتا ہے۔ تو فاطمہ اس ذات کا نام ہے جو تمام معصومین کو آپس میں چھوڑتی اور آپس میں ملاتی۔ اسی حدیث نساء اصل میں ذکر فاطمہ ہے، اور جہاں یہ پڑھی جائے وہاں محموم کا غم دور ہوگا، مغموم کا غم دور ہوگا، طالب حاجت کی حاجت پوری ہوگی۔ اس کو میں نے کل ایک بہت مختصر جملے میں عرض کیا، کائنات کا پاس ورڈ ہے نام سیدہ، کائنات کی ماسٹر کی ہے نام سیدہ، اور پھر موت۔ اس کی تیاری نہ صرف یہ کہ زہرا نے کرائی، بلکہ وہ تیاری جو اسلام چاہتا، موت سے ڈرنا، موت سے گھبرانا، اتنا کہنا کہ بھائی مرنا تو ہر ایک کو ہے، یہ نہیں چاہیے اسلام کو۔ اگر ہر ایک کو مرنا ہے تو اس کے بعد کے مرحلے کے لیے تیاری کیا ہے؟ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے اسلام کو۔ اگر ڈرنے کے بعد تم میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، زہرا نے وہ تیاری کروائی جس میں بات کی تبدیلی بھی تھی۔ ایک روایت کل میں نے پڑھی تھی، جنت کے دروازے پہ زہرا کا کھڑا ہوا، اور ایک جملہ آج عرض کرتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں۔ کاش کراچی کا کھانادر سولجر بازار ہوتا تو رک کے اس جملے کی تشریح کرتا۔ ہمارے پاس عذاب قبر کی جتنی حدیثیں عذاب قبر کے حوالے سے ہمارے پاس جو لٹریچر ہے اس کے دو حصے۔ نمبر ایک، علماء کے واقعات، مرنے والوں کے واقعات۔ کسی نے اپنے مرنے والے کو خواب میں دیکھا، اس پہ کیا گزر رہی ہے، کسی نے براہ راست دیکھا، اس پہ کیا گزر رہی ہے۔ لیکن یہ سارے غیر معصومین کے واقعات جو اپنی جگہ غلط نہیں ہیں۔ اگر مرحوم آغا کوئی واقعہ بیان کرے، اگر آیت اللہ سیستانی کوئی واقعہ بیان کرے، اگر آیت اللہ محسن رحیم کوئی واقعہ بیان کرے، اگر آغا پروجردی کوئی واقعہ بیان کرے، ہمیں ایک لمحے کے لیے شک نہیں ہوگا۔ لیکن ایک تو یہ واقعات کا سلسلہ جس میں شیخ عباس قمی کی کتاب منازل الآخرہ جو انگریزی میں بھی ترجمہ ہے، بہترین کتاب مانی جاتی، اور ایک عذاب قبر سے متعلق وہ چیزیں جو معصومین نے ارشاد فرمائی، اور عذاب قبر کی سب سے سخت حدیث مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکے۔ میں نے اتنا عذاب قبر پڑھا کہ جتنی حدیثیں میرے پاس میں نے دیکھی، ان میں سب سے سخت حدیث شہزادی کونین سے، دبئی کمین میں مولا کے چند جملے، اور اس کے علاوہ ہر معصوم نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا، لیکن سب سے زیادہ سخت حدیث جو یہاں نہیں پڑھ سکتا، کراچی کا سولجر بازار ہوتا تو پڑھ جاتا اور پڑھ چکا ہوں۔ سب سے سخت حدیث جس میں 11 عورتوں کا وہ عذاب شہزادی کونین نے نقل کیا جو اپنے بابا سے معراج کی رات کو سنا، وہ آخری معراج، ایک بیچ والی معراج تھی جس کے نتیجے میں زہرا عرش الہی سے فرش زمین پر آئی، اور ایک آخری معراج ہے وہ 11 عورتوں کا واقعہ جن پہ عذاب پیغمبر اپنی آنکھ سے دیکھ کے آ رہے، وہ روایت مشہور بھی ہے، بہت سارے علماء یہاں بھی پڑھ کے گئے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ پہلے ہی بہت سارے آپ کے کل کے سوال مجھے پریشان کیے ہوئے ہیں، تو میں مزید اپنے آپ کو کسی ٹینشن میں نہیں لینا چاہتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت کی تیاری، عذاب قبر کی سخت ترین حدیث بھی زہرا نے بیان کی، اور صاحب ایمان کو شفاعت کی امید بھی سب سے زیادہ زہرا نے دلوائی کہ میں آگے نہیں بڑھوں گی جب تک کہ اپنے حسین کے عزاداروں کے گناہ معاف نہ کرواؤں۔ یہ ہے موت کی تیاری۔ مگر 2 دن اس پہ بات ہو گئی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ زمانے کا امام جس کا مشن نیا نہیں ہے، وہی ہے جو رسول خدا کا مشن،
اور اسے تمام 13 معصومین میں اگر کوئی ہستی نظر آتی ہے جس نے سب سے زیادہ تیاری کروائی تو وہ شہزاد. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے ہمارے یہاں یہی غلط فہمی امام کا نام لینے والوں کو بھی نہیں پتا کہ امام مشن اور طریقہ کار کیا. امام تلوار سے جہاد نہیں کریں لیکن وہ جہاد امام کا اصلی نہیں ہے، مجبوری کا. اصل امام کا جہاد کیا؟ جو میں نے کہا کہ شہزادی کون ہے سب سے زیادہ تیاری کروا رہی تلوار والا جہاد عورت پر ہے، اور امام زمانہ کی تیاری سب سے زیادہ، بار بار میں لفظ سب سے زیادہ کہہ رہا ہوں تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ کسی اور امام نے کوئی تیاری نہیں کروائی. ہر ایک نے کروائی لیکن سب سے زیادہ. اگر تلوار کے جہاد کا مرحلہ ہوتا تو مولانا متقیان سب سے پہلے ہم کو نظر آتے، لیکن شہزادی کون ہے؟ امام زمانہ کا جہاد 2 چیزوں کی مدد سے ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو سب سے زیادہ نمایاں شہزادی کی سیرت میں نظر آئیں گی. کون سی 2 چیز؟ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، 10 بار نہیں. آپ 1 مہینے میں 29 یا 30 دن اپنی زبان پہ جملہ لاتے ہیں. دعا کی قبولیت کے لیے اسلام بھئی دعا کو ہر آدمی مانگتا کہا لیکن جلدی دعا قبول. ایک طریقہ کار یہ بتایا ہے کہ روزہ رکھ کے دعا مانگو. کیوں؟ کہا کہ اس پیٹ میں حرام کا 1 لقمہ پہنچ جائے 40 دن نہ اس کی نماز قبول ہوتی، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی. 1 لقمہ حرام بھرے ہوئے لوگوں کے پیٹ حرام سے. کربلا میں آقا حسین کا خطبہ کتنا مشہور، لیکن میں ذرا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں جبکہ اس پر مجھے آگے ایک مجلس میں جا کے بات کرنا. حرام تو کہا کہ اگر دعا قبول کرانا تو بہترین طریقہ ہے روزہ رکھو تاکہ پیٹ میں کوئی لقمہ ہی نہ ہو. حرام و حلال کی بحث میں ہی ہم نہ پڑے. گھبرا جاتا ہے آدمی کے حرام کا اتنا نقصان ہے، پتہ نہیں کسے میں حلال سمجھ کے لا رہا ہو سکتا ہے وہ حلال نہ ہو حرام. تو اس بحث بچنے کے بہتر ہے کہ اس وقت دعا مانگو جب تمہارا پیٹ بالکل خالی ہوگا. روزے دار کی دعا تو ویسے ہی اللہ کو بہت پسند، اور یہاں روزہ نہیں پورے مہینے کے روزے اور آپ اس کے ساتھ کی دعا پڑھتے ہیں. دعائے افتتاح، اس دعائے افتتاح کا آخری حصہ کیا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ امام زمانہ کا جہاد کیسے ہوگا. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا. یہاں تو آپ کی دعا ہو اے خدا ہمیں وہ بابرکت حکومت چاہیے جو اسلام کو عزت دے، مسلمانوں کو صاحب اعزاز کر. مگر اس کے بعد طریقہ بتایا وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ. اور پھر نتیجہ بتایا وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کہ اے خدا ہمیں وہ حکومت امام زمانہ چاہیے اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے. یہ 2 بہت اہم جملے ہیں. وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ساری دنیا کو تیری اطاعت کے راستے میں دعوت دے. دعا دائی کی جمع، دائی دعوت دینے والا، ساری دنیا کو تیرے راستے میں دعوت دے کے بلائے. زبردستی نہیں، طاقت کے ذریعے نہیں، تلوار کے ذریعے نہیں، ڈنڈے کے زور میں نہیں، دعوت دے کے بلایا جائے. اور دعوت کے لیے علم ضروری ہے. تو امام زمانہ کا اصل جہاد علم کے ذریعے ہوگا. اب مجبوری میں یعنی بعض اوقات ایسا ایک علاج مریض ہوتا ہے کہ اس کے لیے تلوار چلانا پڑتی ہے، لیکن اصل جہاد بغیر تلوار چلائے دین کو کامیابی دلانا، یہ امام زمانہ کا جہاد. اور اس کے لیے سب سے زیادہ تیاری زہرا نے کروائی، سب سے زیادہ. 2 چھوٹے جملے، تیسرا تاریخ کا واقعہ اور پھر اپنے اس عنوان کی وضاحت. ابھی تو
اور پرسوں شب جمعہ کا تیسرا پیغام مکمل کرنا کہ ہر شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنا اور امام کو یاد کر کے تیاری کرنا، اور تیاری میں نام سیدہ سب سے پہلے آتا. دو چھوٹے تھے، بغیر تلوار کے بھی جنگ جیتی جاتی، اور وہ امام زمانہ کا جہاد وہی ہو. فاطمہ نے بتایا کیسے بغیر تلوار کے جنگ جیتی جاتی. جب کافروں سے مقابلہ کرنا پڑا، فاطمہ بدر میں نہیں گئی، احد میں نہیں گئی، خندق میں نہیں گئی، خیبر میں نہیں گئی، مباہلے میں گئی، اور جا کے بتایا کہ دیکھو کوئی تلوار نہیں چلائی جا رہی ہے، بغیر تلوار کے کس طرح اسلام کو کامیابی دلوائی جا رہی ہے. اور جب مسلمانوں سے مقابلہ کرنا پڑا، فاطمہ نے کوئی تیر و تلوار نہ اٹھایا، بدر کا ایسا خطبہ دربار خلافت میں دیا کہ سارا عالم اسلام ہی کے رہ گیا. بغیر تلوار چلائے کامیابی. مباہلے کے میدان میں فاطمہ کا جانا، دربار خلافت میں آ کے فاطمہ کا خطبہ بدر دینا. اور تاریخ کا واقعہ، یہ جو واقعہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اتنا مشہور واقعہ ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، اس بچے کو بھی معلوم ہوگا، لیکن اس کا صرف ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا کہ یہی طریقہ زمانے کے امام کا ہوگا جو شہزادی کونین نے ہم کو بتایا. جناب نرگس خاتون اہل کتاب مظفر، امام زمانہ کے والدہ، ان کا بڑا عظیم رتبہ، اور ضمنی طور پہ ان کا نام میری زبان پہ آیا تو ایک مختصر سی گزارش جو میں نے کل گھر کی کسی مجلس میں کی تھی، اب اپنے موضوع میں رکھتے ہوئے مختصر سی ایک گزارش. دیکھیے کل رات کو ہمارے سوال و جواب کے سیشن میں کچھ ایسے سوالات آئے تھے جو بدقسمتی سے میری نگاہ چوک گئی اور وہ میں نہ پڑھ پایا، جبکہ وہی سب سے ضروری اور اہم سوال تھے جس کا تعلق واجبات اور فقہ کے مسائل سے تھا. اور اس میں بھی بہرحال یہ غلط فہمی کیوں ہو، اس کی ایک وجہ ہے، لیکن ممبر کا وقت ان چیزوں کے بیان کے لیے نہیں. اس کے اندر ایک چیز، ایک سوال پوچھا گیا تھا. اب جو میں اپنی مجلس میں بات بیان کر رہا ہوں تو جن کا سوال ہے وہ بھی ان کو جواب بھی مل جائے گا، آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کسی سوال کا جواب دیا گیا. آپ کے لیے تو مجلس آگے بڑھ رہی. وہ یہ کہ بہت سارے عمل ہمارے یہاں رائج ہے، ہم طریقہ اس کا صحیح اختیار نہیں کرتے، نتیجے میں ہمیں وہ فائدہ نہیں ملتا، اور بعد میں ہم کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو یہ بتا کر کھلا عمل کروایا گیا. مثلا جو کل میں نے کسی گھر کی مجلس میں جملہ پڑھا، روزی کے لیے اگر کوئی کہے کہ بہترین دعا کون سی، وہ ہے تسبیح ہے جناب زہرا کی تلاوت. بہترین دعا کہتا ہوں، شارٹیسٹ ایزیسٹ اسٹرانگیسٹ. اتنی مختصر دعا، اتنی آسان کہ یہ بچہ بھی تسبیح پڑھتا ہوگا، اور اتنی طاقتور. لیکن لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ مولانا یہ تسبیح تو آپ کہیں کہ نہ کہیں، ہم ایک بار نہیں، دن میں کم از کم 5 بار ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جو سنت نماز ہے اس کے بعد بھی تسبیح پڑھتے ہیں. ہمیں تو وہ فائدہ نہیں مل رہا جو آپ نے کہا کہ اسٹرانگیسٹ، روزی کا سب سے طاقتور عمل. اور ایسے واقعات میرے پاس ہیں، اور لوگوں مومنین نے خود آج کے زمانے کے نہیں، جو 500 سال پہلے کے ایک عالم نے لکھا. آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جاب بہت زیادہ انسیکیور، ہر کمپنی میں لے آف ہو رہا ہے، پوری کمپنی کے آدھے اسٹاف کو نکال دیا جاتا. اور کتنے لوگوں کی جاب فقط اس تسبیح کے پڑھنے سے بچے ہیں، ایک کتاب پوری بن رہی تھی. لیکن مومن کی یہ کمپلین کہ بھائی ہمیں تو یہ فائدہ نہیں مل رہا. میں نے یہی جملہ کل کی مجلس میں کہا تھا، جو جملہ ایک اور حوالے سے آج کی مجلس میں بیان کرنا، اور وہ یہ کہا تھا کہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو روزی کے لیے.
بھائی اسلام میں کئی عبادتیں ایسی جو کامن کئی مقاصد کے لیے ہو سکتی، جب تک کہ آپ نیت نہیں کریں گے یہ طے نہیں پائے گا کہ کس کے لیے یہ عمل کس کے لیے۔ میں نے مثال دی کہ زیارت وارثہ کی نماز اور فجر کی ادا نماز اور فجر کے قضا نماز تینوں کا طریقہ ایک۔ آپ کھڑے ہوئے مصلی پر اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ دی، یہ طے ہی نہیں کیا کہ کون سی نماز، وہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھی۔ ایک نماز آپ کو ثواب 2 رکعت سنت نماز کا مل گئے، لیکن نہ وہ زیارت وارثہ کے قرار پائے گی، نہ فجر کے قضا اس کی وجہ سے آپ کی ختم ہوگی، نہ یہ فجر کی ادا مانی جائے گی۔ آپ کو نیت کرنا پڑے گی کہ اس وقت میں یہ 2 رکعت نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اب بات بہت لمبی نہ ہونے پر تسبیح زہرا ہم اور آپ نماز کے بعد نماز کے تعقیبات کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ روزی کے لیے جو تسبیح زہرا پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ الگ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے روزی پہ جا رہے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت اگر پیدل جا رہے ہیں دروازے میں رک کے یہ تسبیح پڑھیں گے، اور اگر سواری میں جا رہے ہیں تو گاڑی کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ڈرائیونگ سیٹ پر یا پیسنجر سیٹ پہ بیٹھ کے آپ کی تسبیح پڑھیں گے، تب وہ روزی کی تسبیح کہہ جائے گی، ورنہ تسبیح کا ایک ثواب تو آپ کو ویسے ملے گا۔ اسی طرح سے جناب نرجس خاتون کا نام زبان پہ آیا، آقا عبدالکریم حائری کا کتنا مشہور واقعہ، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم میرے ہاتھ سے نکل رہا، لیکن ہمارے یہاں آج کل یہ بات بہت مشہور ہے، لیکن طریقہ آدھا کہ جو مشکل ترین کام پورا کروانا، زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ، ٹھیک ہے، زیارت عاشورہ آدھی بھی پڑھیں گے تو آپ کو بینیفٹ ملے گا، لیکن جو اصل زیارت عاشورہ کا طریقہ وہ خالی یہ نہیں ہے۔ آقا عبدالکریم حائری نے اپنے استاد آقا بزرگ شیرازی کے مکان میں ان کی موجودگی میں اس زمانے کے دوسرے مرد آقا افشارکی سے یہ جملہ سنا اور ہم تک پہنچایا۔ معصومہ قم کے روضے کی زیارت کیجئے، ان کے سرانے کی جانب جو قبریں ان میں سب سے نمایاں قبر آقا عبدالکریم حائری کی، جو استاد ہیں آقا بلقائیگانی کے، جو استاد ہیں آقا خمینی کے، جو استاد ہیں آقا شہاب الدین مرشی نجفی کے، ایک عظیم شخصیت قم کا حوضہ جنہوں نے بنایا ہے آج سے 90 سال پہلے، بلکہ 94 سال پہلے۔ آقا عبدالکریم حائری کہتے مجھ سے کہا کہ زیارت عاشورہ کیوں نہ پڑھنا، اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ میں جناب نرجس خاتون کی نیابت میں یہ زیارت پڑھنا، اس کا ثواب ان کو ملے، اور زیارت پڑھ کے امام زمانہ سے کہنا مولا میں نے آپ کی والدہ کی خدمت میں یہ 2 بار پیش کیا ہے، آپ میری یہ پریشانی دور کر دیں۔ ایک عام غیرت مند بیٹا اپنی ماں کا نام سن کے تڑپ اٹھتا ہے، یہ تو کائنات کا سب سے غیرت مند بیٹا ہے، نرجس خاتون کا نام لو اور پھر زیارت پڑھو، دیکھو کہ کیسے معجزے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ کیونکہ نرجس خاتون جن کو اللہ نے کائنات کا کتنا بڑا شرف دیا، اس زمانے کا امام ان کے بدن سے اس دنیا میں آئے، اور سب سے زیادہ نظر انداز بھی ہمارے یہاں انہی کو کیا گیا۔ تو آپ نرجس خاتون رتبہ بہت بلند، اور شہزادی کونین کی سیرت اور نرجس خاتون کی سیرت ایک جگہ جا کے ملنے والی، شاید آج نہ ہو تو کل ہو۔ بہرحال یہ بیان موضوع کے اندر نرجس خاتون شاہی محل کی رہنے والی، بادشاہ کی نواسی، پوتی قیصر روم اس کی پوتی، رومن امپائر کا بادشاہ، اور آج کے سامرا کے جس ٹوٹے ہوئے مکان میں رہی۔ جب وہ آئی 10ویں امام نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو تم اسلام لا چکی ہو، تمہیں کافروں کے بیچ میں روکنا مناسب نہیں تھا، اس لیے ہم نے تمہیں وہاں سے یہاں پہنچایا، اب مرضی تمہاری۔ شاہی محل کی رہنے والی، ٹوٹے ہوئے مکان میں آ دنیا بھر کی نعمتیں استعمال کرنے والی، فاقہ زدہ ماحول میں آ کے کیسے خوش رہے گی؟ ہماری تو فاقہ زدہ بچیاں شادی کے بعد شوہر سے ایسی ایسی ڈیمانڈ کرنے لگتی ہیں۔ امام نے آپشن رکھا، کہا کہ اگر تم چاہو تو اسلامی دنیا میں کہیں بھی جا کے کسی سے بھی شادی کر کے زندگی گزار سکتی ہے۔ کہا فرزند رسول اگر مجھے دولت دنیا چاہیے ہوتی
تو میرا دادا کا بہن اس سے زیادہ دولت دنیا کہاں ملتی؟ میں تو اس لیے اس کو چھوڑ کے آئی ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت اور دین چاہیے۔ پھر جناب نرجس خاتون کا نکاح 11ویں امام سے اس دنیا میں کیا گیا۔ یہ لفظ میں نے اس لیے کہا کہ 2 نکاح ایسے ہیں جو 2 بار ریپیٹ ہوئے۔ نرجس خاتون کہ پہلا نکاح خواب میں ہوا تھا، دوسرا نکاح سامرہ آنے کے بعد جو دنیاوی اعتبار سے۔ اور ایک شہزادی کون ہے؟ پہلا نکاح آسمان پہ اللہ نے پڑھایا تھا، دوسرا نکاح مسجد النبوی میں رسول خدا نے پڑھایا تھا۔ اگر یہ میں سورہ روم کی آیت کے قریب پہنچ گئے۔ عورت کا بحیثیت بیوی کیا کردار ہونا چاہیے، تو یہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا۔ ابھی یہ جملہ پورا ہو جائے، امام زمانہ کی تیاری سب سے زیادہ شہزادی کون نے کروائی؟ وہ کیسے؟ نرجس خاتون شاہی محل کی رہنے والی، قیصر روم، رومن امپائر کے بادشاہ کی پوتی۔ کیا عیش، کیا آرام، کیا لگژری، کیا دنیاوی سہولتیں ان کے پاس ہیں، لیکن اللہ ان کو یہ سعادت دے چکا، زمانے کا امام ان کے ذریعے دنیا میں آئے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی وہ اہل کتاب، تو آپ نے واقعہ سنا ہے نا کہ ہوا کیا، رات کو خواب شہزادی آتی اور آنے کے بعد نرجس خاتون کو تبلیغ کر کے اسلام کی دعوت دیتی۔ پہلے اسلام کی دعوت، شادی بعد میں۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ ساری زندگی کا عقیدہ چھوڑنا آسان نہیں۔ جب نرجس ذرا گھبرائی تو جناب مریم آتی اور آگے کہتی ہے کہ تو میرا نام لیتی ہے اور میرا کلمہ پڑھتی ہے نا، مریم مریم مریم، میں خود ان کی کنیز ہوں اور اسی عقیدے پر ہوں جو یہ تمہیں بتا رہی ہوں۔ تو باقی دنیا والے بتا رہے ہیں وہ غلط ہے عقیدہ۔ میں جس کا نام تو لیتی ہے اور میرے بیٹے کو اپنا خدا مانتی ہے، میں اور میرا بیٹا دونوں غلام ہے اور کنیز ہے اس شہزادی کے اور انہی کے عقیدے پر ہے۔ تب نرجس خاتون نے کلمہ اسلام پڑھا اور رسول خدا اور جناب عیسیٰ دونوں آئے، وہاں پہ نکاح پڑھا گیا۔ مگر اصل جملہ کیا تھا؟ اصل جملہ یہ تھا شہزادی کون ہے؟ اب دیکھیں امام زمانہ کی تیاری شروع ہو گئی۔ امام زمانہ کی ماں انہیں لایا جا رہا، تیاری شروع ہو گئی ہے۔ شہزادی کونین نے علم کے ذریعے سے امام زمانہ کی ماں کو تیار کیا ہے، اور یہی طریقہ زمانے کا امام دنیا میں آ کے کرے گا۔ شہزادی اپنے ساتھ مریم کو لے کے آئی تھی تاکہ نرجس کو پتا چلے کہ جس کا میں نام لیتی ہوں وہ خود ہی عقیدہ رکھتی ہے، اور زمانے کا امام اپنے ساتھ عیسیٰ نبی کو لے کے آئے گا تاکہ ان کے ماننے والوں کو پتا چلے ہم جس کا نام لیتے ہیں وہ خود امام زمانہ کا خادم اور غلام ہے۔ یہ جملہ خالی فضائل کا ایک جملہ نہیں ہے، یہ جملہ امام زمانہ کے جہاد میں حضرت عیسیٰ کے رول کو بتا رہا ہے۔ کون سا جملہ؟ کہ جب امام آئیں گے اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ مولا نماز کا وقت فضیلت کہیں ختم نہ ہو جائے، جلدی سے نماز پڑھائیے، کیونکہ امام کی پہلی فوج سب نمازیوں پہ مشتمل ہو۔ یہ ڈھیلے ڈھالے قسم کے لوگ ان کی نگاہ میں نماز کی کوئی خاص اہمیت نہیں، پڑھ لی چھوڑ دی، وہ نہیں۔ وہ کربلا کا بھی ایسا ہی لشکر تھا، حسین جہاد کر رہے ہیں، ابو سمامہ آسمان کو دیکھ کے کہتے مولا وقت نماز آ گیا، یہ نماز پڑھائیے۔ مومن کہہ رہا ہے امام سے، اور وہاں بھی لشکر امام زمانہ کہے گا اور امام کہیں گے ٹھہر جاؤ مجھے کسی کا انتظار ہے، حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ جملہ آپ سنتے ہیں وہ فضائل کا جملہ تو ہے ہی، وہ ساتھ ساتھ جہاد کا طریقہ بھی بتا رہا کہ ایک امام زمانہ آنے والے مہمان کو پیشکش کریں گے اور کہیں گے کہ آگے بڑھی اور نماز پڑھائیں گے۔ عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے فرزند رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں؟ نماز آپ کو پڑھنا ہے، آپ کے پیچھے مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اب فضائل کا جملہ یہ ہے کہ جب ایک معصوم نبی بھی امام کے آگے نماز نہیں پڑھا سکتا تو ہم کیسے مانگے کہ کسی غیر معصوم نے کسی امام کو نماز پڑھائی؟ مگر اس کے اندر امام کا مشن بھی ہے کہ سارا لشکر
امام زمانہ کا لشکر نہیں، سامنے دجال بھی ہے اور سامنے سفیانی بھی ہے اور سامنے وہ لوگ وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا عیسیٰ، یہ جوزس کرائسٹ، یہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. وہ یہیں سے تبلیغ کا اور معرفت کا وہ ہتھیار استعمال ہوا، جس کے بعد تلوار چلانے کی اتنی ضرورت نہ رہی. تو اب امام کا جہاد امام کی ماں سے لے کر حضرت عیسیٰ کے دنیا میں واپس آنے تک زیادہ تر علم والا، ہاں جہاں مجبوری ہو جائے کسی طرح سے، کیا وہ لاتوں کے بھوت جو باتوں سے نہ مانے وہاں کی بات الگ ہے، وہ بہت مجبوری کی تلوار ہے، ورنہ زیادہ علم اور تبلیغ ہے. اور تمام معصومین میں سب سے زیادہ نمایاں آپ کو شہزادی کونین کی زندگی میں یہ دو باتیں نظر آئیں گی، علم اور تبلیغ، علم اور تبلیغ. ایک جملہ اور ہے، ایسا جملہ جو میں کل کسی اور جگہ پڑھ کے آیا تھا، کل کئی مجلسیں میری تھیں گھروں کی، اور وہ یہ ہے کہ اسی اگر کسی عام مومن سے پوچھا جائے کہ تبلیغ کے حوالے سے تمہارے ذہن میں کس کا خطبہ رہا، نہج البلاغہ، مگر یاد رکھیے کہ نہج البلاغہ سے پہلے 13 معصومین میں، یہی جملہ میرا کل تھا نا کہ 13 معصومین میں سب سے زیادہ تیاری شہزادی نے کرائی. اور آج کے مجلس کے آخر میں یہ جملہ اس طرح آ رہا کہ 13 معصومین سب سے پہلا خطبہ جس نے دیا لوگوں کے سامنے وہ شہزادی کون ہے؟ مولا بھی نہیں. مولا کے خطبے بعد میں آتے ہیں، چھٹے امام کی تبلیغات بعد میں آتی ہیں، 8ویں امام کی حدیثیں بعد میں آتی ہیں. پہلا خطبہ 13 معصومین میں سے کسی کا اگر ہمارے سامنے آیا وہ شہزادی کونین کا وہ خطبہ ہے جو فضل کے حوالے سے دیا گیا اور جس کا نام ہے ام نہج البلاغہ. کہا گیا یہ نہج البلاغہ کی بھی ماں ہے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، عجیب نہیں نظام. اس خطبے کی روایت ہم تک کس نے پہنچائی؟ یہ خطبہ اس کا راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قالت عقیلتنا زینب بنت علی، یہ خطبہ ہم سے بنی ہاشم کی عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ نے نقل کیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ساتھ دربار میں گئی اور میں نے ماں کا یہ خطبہ سنا. خطبہ دینے والی فاطمہ، خطبہ روایت کرنے والی زینب کے دربار شام اور بازار کوفہ کے خطبات آپ نے سنے، وہ سب فاطمہ زہرا کے خطبات کا نتیجہ اور تربیت کا نتیجہ. تو سب سے پہلی ذات تبلیغ کے حوالے سے فاطمہ کی ہمارے سامنے آئی، یہ ہے امام زمانہ کی تیاری. چنانچہ بہت ہی مختصر اگر ایک جملہ کہے آج کی بات ختم کرنے کے لیے، وہ یہ بس اگر کسی مومن یا مومنہ کے دل میں امام زمانہ کی محبت ہے، اور اگر کوئی مومن یا مومنہ امام زمانہ کے لیے تیار ہونا چاہتا ہے تو سیرت سیدہ کا پورا مطالعہ کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اپنے علم اور معرفت کو بڑھانا. یہی امام زمانہ کی اصلی تیاری. لیکن علم اور معرفت بغیر عالم کے نہیں بڑھ سکتی. انتہائی نادان، ناسمجھ اور شیطان کے دھندے میں وہ نوجوان آ گئے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھ کر، خود اپنے لیکچر دے کر، خود اپنے ڈسکشن فورم بنا کے علم حاصل کر رہے ہیں. ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں. اسلام مائنس عالم از اکول ٹو 0. اور یہ اتنے بڑا چالاک ہے شیطان، بڑا ہوشیار ہے. اگر کہ مولانا نے کہا اس کو عقل مند نہ کہنا، تلکن نکرا وہ مکاری ہے، لیکن بڑا مکار صحیح. جب دیکھتا ہے کہ قوم سو رہی، کوئی بات، جب دیکھتا ہے کچھ لوگ جاگ گئے امام زمانہ کے لیے تیاری کر رہے، اب ان کے ذہنوں میں یہ زہر ڈالتا ہے خود تیاری کر، خود بیٹھ جاؤ. پوری دنیا میں جگہ جگہ مجھے ایسے نوجوانوں کے گروپ ملتے ہیں جی ہم حرم سے بیٹھ کر ڈسکشن کرتے ہیں اسلامی موضوع پر. کون عالم آپ کے ساتھ؟ ضرورت کیا اس میں عالم؟ ہم خود ہی بحث کرتے، ہم نے تو اتنا پڑھ لیا. یہ درمیانی درجے کے عالم سے زیادہ ہمارے پاس معلومات. یہ امام زمانہ کی تیاری نہیں ہے، یہ تباہی کی تیاری ہے. امام زمانہ کی تیاری وہ ہے اس طرح سے. اب
بہت کم وقت رہ گیا ہے کیونکہ آج ورکنگ ڈے ہے، میں بہت جلدی میں بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کی باتیں کل آئیں گی، لیکن بہت جلدی امام معصوم وہ حرف آخر ہوتا ہے اپنے زمانے میں، وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ کسی سے علم حاصل نہیں کرتا، وہ علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کسی چیز میں امام کسی کا محتاج نہیں ہے، بجو صاحب کے پروردگار مگر وہ ہمیں سلسلہ طریقہ پیغام دینا. کتنی روایتیں ہمارے پاس ہے، ایک بھی نہیں کتنی، کہ راوی نے جا کے کوئی سوال کیا، ہر امام علی کا وارث ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کی ساری خصوصیات اپنے اندر رکھتا. اگر علی کی یہ خصوصیت ادھر آدمی سوال کرے، سوال پورا نہ ہو تو علی جواب دے دے. یہاں پر کے بعض کم مارے پد رکھنے والے چکرا گئے، ہمدرد بھی ہیں مولا کی، قریب آ کر کہا کہ اے ابوالحسن مجھے آپ سے بڑی محبت، چنانچہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی نعوذ باللہ مجمع کے سامنے آپ کی توہین ہو جائے. مولا نے دیکھا کہ توہین تو بڑی بیٹا بن رہا، بھائی کہنا کیا ہے، سیدھی سی بات کرو. کہا مولا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، کوئی جلدی میں کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کیا آدمی کو جواب معلوم بھی، ذرا ٹھہر جایا کریں، ذرا سوچ لیا کریں، ذرا جواب کو اپنے ذہن میں دوہرا لیں اور پھر بتائیں. امام نے بات پہ دم بل کر، تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ کل 5. اتنے جلدی جواب دے دیا، ہو سکتا ہے غلطی ہو جاتی، ذرا ٹھہر جاتا، ذرا رک جاتا، ذرا سوچ لیتا، ذرا دماغ میں اس کو دوہرا لیتا، اتنی جلدی کی کیا ضرورت. کہا آیا ورثہ آپ بھی مذاق کرتے، جو 5 انگلیاں ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے، اس میں کیا غلطی ہوگی. کہا جس طرح تیری 5 انگلیاں ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ پوری کائنات ہر وقت علی کی آنکھوں کے سامنے ہے. علی کے پاس خدا کا امکان کہاں ہے؟ ہر امام علی کا وارث ہے، علی کا بیٹا، علی کا فرزند ہے، علی کے سارے کمالات رکھتا ہے. ہر امام کی یہی خصوصیت ہے. مگر پھر یہ روایتیں ہمیں کیوں ملی؟ اور ایک بھی نہیں، کئی روایتیں کہ راوی نے جا کے کوئی سوال کیا، اب امام فوراً جواب دے سکتے ہیں، سوال کیے اور سینکڑوں مرتبہ امام نے فوراً جواب ہی دیا، لیکن وقتاً فوقتاً رک گئے. غلام سے کہا کہ جا گھر کے اندر سے وہ فلاں کتاب اٹھا کے لیا. تو غلام کو بھی معلوم ہے اتنی بار یہ واقعہ پیش آیا، جا کے کتاب لیا. امام نے کتاب کھولی اور باقاعدہ اس طرح صفحے پلٹ رہے جیسے آدمی کبھی کوئی چیز کتاب میں ڈھونڈ رہا ہو. جب ہم سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے مولانا وہ بڑے بیٹے پہ باپ کے قضا نماز واجب ہے کہ واجب نہیں، ہم کو مسئلہ نہیں معلوم، ہم نے فوزی المسائل کو وصل عوام کوئی کتاب منگوائی، اب اس کو پلٹ رہے کہ مسئلہ کہاں ہوگا. اس انداز سے نعوذ باللہ یہ جیسے ہم جاہل کرتے ہیں، وہ صاحب علم لدنی جس کے علم کا سرا وہی سے ملا ہے، وہ کتاب کھول کے صفحے پلٹ رہا ہے، پھر ایک جگہ روکے اور ایک صفحے پہ انگلی سے اشارہ کیا، کہا جو تو نے سوال کیا اس کا یہ جواب اس کتاب میں لکھا. راوی کو جواب تو مل گیا لیکن گھبرا کے پوچھتا ہے کہ فرزند رسول آپ امام معصوم، آپ امام وقت، سوال آپ سے پوچھا گیا تھا، یہ کون سی کتاب ہے کہ جسے منگوا کر اس میں آپ نے سوال کا جواب ڈھونڈا؟ کہا یہ ہماری دادی کی کتاب مصحف فاطمہ ہے، کائنات کا سارا علم قیامت تک اس کتاب کے اندر موجود ہے. مصحف فاطمہ ایک بار نہیں کئی بار لوگوں کے سامنے منگوایا گیا، کیونکہ وجہ وہی علی باب مدینۃ العلم منبر پہ آ کے خطبہ دیتے، دنیا سنتی ہے، علم علی کو جانتی. فاطمہ حجاب میں بیٹھنے والی، فاطمہ پردے میں بیٹھنے والی، اب فاطمہ کا علم دنیا کے سامنے کیسے آ؟ شہزادی انتہائی مجبوری میں ایک بار مباہلہ میں نکلی، ایک بار باقی فلک کے مسئلے میں آئی، باقی ساری زندگی حجاب میں. اب کیسے علم سیدہ دنیا تک پہنچایا جائے؟ اس کے لیے معصومین نے یہ طریقہ اختیار کیا، بار بار اپنی دادی کا نام لے کر مصحف فاطمہ منگواتے ہیں، اس سے مسئلہ سناتے ہیں. امام کے علم ہے لیکن تاکہ سننے والے کو پتا کرے علم سیدہ کی عظمت کو پہچانو، تو یہ علم سیدہ وہ چیز ہے جو امام زمانہ کی سب سے بڑی تیاری ہے. امام نے ایک سسٹم، ایک نظام قائم کیا اور اس نظام میں خیبر میں
عالم کی وہی اہمیت ہے، لیکن اب یہ بات وقت بہت زیادہ گزر گیا، کل بیان کروں. یہ علم سیدہ امام زمانہ کی سب سے بڑی تیاری. مگر جو کل میں نے موت کے حوالے سے ایک بات کہی تھی، وہی آج امام کی تیاری کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں. اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے عرب دنیا کے کئی خطیبوں سے سنی. ہر روایت تو کتاب میں ہمارے یہاں آئی بھی نہیں، لیکن اس سے پہلے کل میں نے ایک بات کہی موت کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے ماننے والوں کو تیار کیا شہزادی. اور جب دیکھا کہ عام طریقے سے سب لوگ اثر نہیں لے رہے، کچھ لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی کہ شادی کے رات فاطمہ نے قبر کو یاد کیا. جب فاطمہ قبر یاد کر رہی تو ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. مگر جن کی سمجھ میں کسی طرح سے نہ آئے قبر و موت، انہیں فاطمہ نے اپنی محبت کے حوالے سے آخرت یاد دلائی کہ دیکھو گناہ تم کرو گے، شہزادی تمہاری وجہ سے جنت کے دروازے پہ رکے گی. اس طریقہ سے بہت اہم طریقہ جہاں محبت کے ذریعے سے پیغام، وہی امام زمانہ کی تیاری علم کے ذریعے سے. لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ ساری باتوں سے اثر نہ لیں، لیکن جیسا کہ کل میں نے کہا وہی آج بھی کہہ رہا ہوں، کیسا ہی مومن کیوں نہ ہو، جہاں عظمت زہرا اور محبت اہل بیت کی بات آ جائے گی وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہو جائے گا. یہ واجبات پہ عمل اور حرام سے بچنا کیا چیز ہے، ہر قربانی دینے کو تیار ہوگا. زہرا نے جب دیکھا کہ علمی انداز سے امام زمانہ کی تیاری تو میں بتا رہی، پھر بھی کچھ لوگوں پہ اثر نہیں، اب محبت کے حوالے سے امام کی تیاری بتائی. بہت عجیب جملہ ہے. اور وہ کس طرح سے امام کے لیے تیار کرنا، کس طرح سے؟ جیسا کہ میں نے کہا، میں نے سنا ہے عرب دنیا میں تو یہ روایت بہت پڑھی جاتی ہے. جیسے ہی پہلو زہرا پہ کوڑا پڑا، فاطمہ کی زبان سے نکلا، اے میرے بیٹے بیٹی جلدی سے آ جاؤ، یہ منظر اپنی آنکھوں سے. مومن ہر حکم اسلامی کو نظر انداز کر سکتا ہے، فاطمہ کی فریاد کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اگر اور کسی طریقے سے تم امام زمانہ کے لیے تیار ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو اتنا ہی سمجھ لو ابھی شکستہ پہلو زہرا کا انتخاب باقی ہے. وہ امام لے گا اور امام اس وقت لے گا جب تم تیار ہو جاؤ. یہ جملہ کہہ کے مجھے جب تم تیار ہو جاؤ. لیکن فاطمہ کی زبان پہ کوڑا پڑتے ہی امام زمانہ کا نام. کیا ہے مومن، اب تو سمجھ لے کہ امام زمانہ کسے کہتے ہیں. اب تو ان کے لیے تیاری شروع کر دے، وہ اس ظلم عظیم کا بدلہ لینے والے. اور فاطمہ کے لیے مسئلہ یہ ہے، پہلو کا کوڑا یہ زیادہ بڑا ظلم تھا. لیکن دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہے فزیکل ٹارچر، کسی کو آپ جسمانی تکلیف پہنچانا، اور ایک ہے مینٹل ٹارچر. فاطمہ کی یہ دو تکلیفوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کون سی تکلیف بڑی ہے، کون سی دو تکلیف. سب سے پہلی تکلیف تو یہ ہے، میرے گھر کا دروازہ بغیر میری اجازت کے کھولا گیا. یہ معمولی جملہ نہیں، سمجھنے والے کے لیے بہت بڑا جملہ. اور خاص طور پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی چند ہی گھنٹے پہلے رسول اللہ اپنی بیٹی کے حجرے میں فاطمہ کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں. کئی دنوں سے رسول بے چین، نیند نہیں آ رہی. اب تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر کو نیند آئی اور 28 صفر کی تاریخ دروازے میں دستک کی آواز آتی. زہرا نے دیکھا میرا باپ کئی دنوں کے بعد ابھی سویا. آہستہ سے کہا کون ہے؟ دروازے کے پیچھے سے جواب ملتا ہے میں رسول خدا سے ملاقات کرنے آیا ہوں. اور زہرا نے کہا میرا بابا بڑی مشکل سے کچھ دیر کے لیے سویا ہے، کسی اور وقت آتا. خاموشی. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک کی آواز آ رہی. کون آیا؟ وہی آواز آ رہی ہے رسول خدا کا ظاہر ہوں. دروازہ کھول دے. فاطمہ نے کہا میرا بابا بتایا تو ابھی اس کافی دیر کے بعد آرام آیا ہے، کسی اور وقت آ. تھوڑی دیر خاموشی.
پھر تیسری بار دستک کی آواز. فاطمہ نے پوچھا کون؟ وہی آدمی یا وہی آواز آ رہی ہے. کہا رسول خدا سے ملاقات کرنا ہے, دروازہ کھول دے. اب زہرا کو بھی جلال آ گیا. ایک مرتبہ کہا کہ اے آنے والے, میں نے بار بار تجھے بتایا میرا بابا بے آرام نہ کر, بڑی مشکل سے کچھ دیر کے لیے سویا ہے, تھوڑی دیر کے بعد آ جانا. ادھر شہزادی کی آواز بلند ہوئی, ادھر رسول خدا نے آنکھیں کھولی اور کہا بیٹی اس آنے والے کو آنے کی اجازت دے دے. کہ وہ آنے والا ہے جو آج تک کسی کے دروازے پہ نہیں روکا ہے. یہ انبیاء کے دروازے پہ گیا, یہ اوصیاء کے دروازے پہ گیا, یہ رسولوں کے دروازے پہ گیا, آج تک کسی دروازے پہ اجازت نہ مانگی. لیکن یہ تیرے گھر کا احترام ہے, جب تک تو اجازت نہیں دے گی جاہل نہیں بڑھے گا. ارے یہ ملک الموت ہے, حکم خدا سے آیا ہے, مگر جب تک تو اجازت نہیں دے گی یہ حکم خدا پر بھی عمل نہ کرے گا. دیکھیے مینٹل ٹارچر. فاطمہ نے ابھی دیکھا میرے گھر کا اتنا احترام ہے, حکم خدا سے آنے والا بھی بغیر میری اجازت کے آگے نہیں بڑھتا. اور تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ نے ایک آواز سنی, کوئی دروازے کے پیچھے دھمکی دے رہا ہے, اے رسول کی بیٹی اپنے گھر کا دروازہ کھول, ہم تیرے گھر میں آنا چاہتے ہیں. فاطمہ زہرا نے کہا میں اجازت نہیں دی, میں اجازت نہیں دیتی. آواز آئی, ہم نے دروازے کے آگے لکڑیاں رکھ دی ہیں, اگر تو نے دروازہ نہ کھولا ہم اس دروازے کو جلا دیں گے, زبردستی میرے گھر میں داخل ہو گئے. فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا, اس بات پڑھ کے کہا میرا گھر جہاں جبرائیل اور ملک الموت بغیر اجازت کے نہیں آتے, ارے جہاں میرا بابا بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا, کون ایسا ہے جو میری اجازت کے بغیر آئے. مگر آنے والے خالی دھمکی نہیں دی, آنے والے نے عمل کیا. لکڑیوں میں آگ لگائی گئی, خانہ زہرا چلا, چلتے ہوئے دروازے کو دھکا دے کے کھولا گیا. خالی دروازہ کھولا نہیں گیا, اس کے بعد دروازے کو اس انداز سے دیوار کی جانب دھکیلا گیا کہ رسول کی بیٹی اپنا حجاب بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے گئی. ایک وہ وقت آیا دیوار اور دروازے کے درمیان فاطمہ دب گئی, فاطمہ کھا کے گری. اور یہی نہیں, آنے والے کے ہاتھ میں کوڑا ہے, کوڑا حرکت میں آیا, پہلوئے سہارا پہ کوڑا پڑا. فاطمہ کی فریاد آئی, کیا بیٹی, اے میرے بیٹے بیٹی, ذرا آگے اپنی دادی بڑھے. اور فاطمہ پچھلا کے پڑے. جب ہوش آیا تو کیا دیکھا, میرے پہلو میں میرا موسے, میرا موسے, میرا موسے میرے پہلو میں شہید ہے. اور یہ ایسا کوڑا تھا, ایسا کوڑا تھا. 70 دن کے بعد, وہ آخری جو ہے 70 دن کے بعد مولا کائنات فاطمہ کو غسل میت دے رہے ہیں. زینب دروازے کے باہر قریب کھڑی ہے. ایک بار بابا کے رونے کی آواز سنی. جب دروازہ کھلا علی نے کہا آؤ زینب ماں کی زیارت کرو. زینب نے طرف کے کہا بابا آپ اماں کو غسل دیتے ہوئے تو کیوں رہے تھے. بات کہے گا جب پہلے غسل کا پانی کمر پہ ڈالا اب تک کوڑے کا دخل رہا نظر آیا. کے بعد بھی رسول کی بیٹی زخمی ہے, اور اسی زخم کے ساتھ دنیا سے رخصت. بلانت اللہ علی اعداء المجمعین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا شہزادی کونین کے مسائل کا واسطہ, شہزادی کا بابا رسول خدا بھی سن رہا ہے, اور شہزادی کے بیٹے حسن حسین سے لے کے امام زمانہ تک سن رہے ہیں. خدا بندہ ان مومنین سے زیادہ ان معصومین کے گریے کا واسطہ جو لوگ آج کے مجلس مصائب زہرا میں گریہ کر رہے ہیں, ان کو ہلاکت و پریشانی سے محفوظ فرما. ان کے گھروں, ان کی جان, ان کی عزت کی اور ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. خدا بندہ
تیرے وعدے کے مطابق یہاں پہ جو پریشان حال سب کی پریشانیاں دور فرما، جو طالب حاجت سے سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ لیکن خدا بندہ جس اسلام کے لیے یہ قربانیاں دی گئی، ہمیں کم از کم اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما، اور مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومی اور فرزند فاطمہ زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما۔ آج ایک سورہ فاتحہ کی التماس آئی ہے، مرحومہ سیدہ راحیلہ بانو، مرحومہ سیدہ شاہدہ بانو، مرحوم سید محمد علی، مرحومہ فاطمہ زہرا، مرحوم سید نور الہدیٰ، مرحومہ صابرہ خاتون، مرحوم مولانا سید محمد سبطین ابن میر علی سجاد، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات، خصوصاً تمام شہدائے دین و ایمان۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کی اور التماس آئی ہے مرحومہ عابدہ زہرا بنت سید محمد حمرانی حمدانی، جن کا انتقال ہوا۔ ان مرحومہ عابدہ زہرا کے لیے نماز وحشت کی بھی درخواست ہے اور ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ محترم ایک اعلان سماعت ہماری جگہ ماتم سے پہلے انشاءاللہ العزیز کے یہاں پر لیڈیز کی مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے اسی امام بارگاہ میں ٹیوزڈے اور منڈے اور ٹیوزڈے میں، کہ جو کہ 10:15 پر انشاءاللہ مارننگ سے یہاں پر مجلس رکھی گئی ہے۔